ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. معزز مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں تعارف کرواتا چلوں. ہارون خالد فیضی صاحب نعت خواں ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ جی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہاشم یزمانی صاحب, اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے, اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. بڑے میسیجز مجھے ہیں جی موصول ہوئے ہیں, ان باکس میں ہیں, واٹس ایپ پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, اور مجھے ویسے کالز ہیں. تو سر آپ کدھر ہیں؟ آپ کے لیے تو میسیجز آ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. کچھ کا آپ نے سیگمنٹ کا انتظار بھی نہیں کیا, جی آپ نے ویسے مجھے بھیج دیا اور میں نے جواب بھی دے دیا آپ کو. او یس, آپ او کو یس, یاد یہ ہے؟ بھی ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی تو ہوا ہے. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے الحمدللہ, جیسے وقت ملتا ہے دے دیتے ہیں جواب. جزاک اللہ سر. بہت سے خواب ہیں لوگوں کے جو لوگوں نے دیکھیں. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ایڈریس کر لیں سب کو, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, لیکن ہم کریں گے ڈیفینیٹلی. انشاءاللہ. چلتے ہیں فیضی صاحب کی جانب. بتائیے کیا سنائیں گے آپ؟ آج انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیجیے آغاز. لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے, تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے.
کھینچ دیا. جو آپ نے اشعار پڑھے, جو الفاظ آپ نے بیان کیے, عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے. اور یزمانی صاحب وہ سوچ کے ایسے عجیب سا ایک کیفیت عجیب آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ باتیں آپ کو یاد آتی ہیں تو وہ کیا دور کاٹا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور کس کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, پوری امت کے لیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک کویسچن مارک ہے. ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, ذمہ داری کی جانب بڑھتے ہیں. اور ذمہ داری آج کی ہے کہ خواب جو آپ نے دیکھے ہیں وہ جزمانی صاحب نے ان کے بارے میں بتانے. جزمانی صاحب کمنٹس میں بھی کچھ خواب آ رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کوئک رپلائی کر دیجیے گا. چھپکلی کو دیکھنے کے حوالے سے ہماری بہن اسرا احسن پوچھ رہی ہیں, تو ایک کوئک رپلائی کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھپکلی خواب میں دیکھنا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بالعموم. ویسے چھپکلی دیکھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چھپکلی اگر آپ پر اٹیک کر رہی ہے, یا چھپکلی جو ہے وہ آپ کے گوندے ہوئے آٹے کے اندر گر گئی ہے, یا آپ کے سالن کے اندر گر گئی ہے, تو وہاں پر یہ چیز نقصان دہ ہے. تو ایسی خاتون جو اس طرح سے چھپکلی کو دیکھے کہ وہ کچن میں گھوم رہی ہے, کھانے پینے والی چیزوں میں گھوم رہی ہے, تو ایسی خاتون کو احتیاط کرنی چاہیے, اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا شوہر کہیں دوسری طرف دیکھ سکتا ہے. اچھا. ویسے ان کا جو یہاں پہ لکھنا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن کبھی ایک دیکھتی ہوں, کبھی زیادہ دیکھتی ہوں, خوف محسوس ہوتا ہے, پھر میں ان کو بھگا دیتی ہوں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. لیکن سر ریٹن میں جو لوگ بہت پہلے سے لکھ چکے ہیں ان کا حق پہلے بنتا ہے, میں چاہوں گا ان کو بھی شامل کریں. پوچھا گیا خواب میں کالی بھینسیں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ کالی بھینسیں خواب کے اندر اگر دیکھی جائیں, ایک ہو زیادہ ہوں, بالعموم ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس اب تو مسئلہ بڑا خراب ہے. ایک تو اس کا رنگ کالا, تو کالے رنگ سے بہت سی چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں جبکہ شریعت نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی کسی کلر کے ساتھ, کسی رنگ کے ساتھ. حقیقت سے جن کا اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. بھینس, آج کل ہمارے ہاں بھینس اور گائے کا اگر تقابل کیا جائے تو دونوں میں مہنگی کون سی چیز ہے؟ بھینس. دودھ کس کا مہنگا ہے؟ بھینس کا. تو بھینس تو ایک قیمتی چیز کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ نے اپنے گھر میں, صحن میں ایک دو بھینسیں دیکھی ہیں چلتی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو خیر و برکت آنے والی ہے انشاءاللہ. بھینس کیا دیتی ہے؟ دودھ. اور دودھ وہ آپ کا کھانا بھی ہے اور وہ آپ کا پینا بھی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک خیر کا, بہت بڑی دولت کا ایک ذریعہ ہے, تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ آمد ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ بعض دفعہ بھینس جو ہوتی ہیں, 2-3 بھینسیں ہیں کمزور کیفیت, یہ تو میں نے ابھی بات کی ہے, ویسے موٹی تازی دیکھی ہیں, صحت مند, تو یہ تو ایک اچھی علامت ہے. لیکن اگر کوئی اس نے دیکھا صحن میں 2-3 کمزور, دبلی پتلی, یا بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ مری ہوئی بھینسیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہ اگر 2 یا 3 بھینسیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 سال وہ ان کے لیے آزمائش کے اور امتحان کے ہیں, جتنی بھینسوں کی تعداد ہے. 2 ہے یا 3 ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھینس اور گائے جو ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر کی تھی کہ وہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں, وہ 7 دبلی پتلی گائیں, وہ ان کو کھا رہی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ کی تھی کہ آئندہ 7 سال, یعنی 7 گائے کی تعداد تھی, تو 7 سال اس طرح کے آئیں گے, پھر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے. تو یہ جو تعداد ہے نا بھینس اور گائے کی, وہ سالوں پر بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. گویا کہ جتنی بھینسیں گھر میں مردہ پڑی ہوئی ہیں یا کمزور دیکھی گئی ہیں, اتنے سال ان کے لیے آزمائش کے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. گویا کہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے اس دوران. اور بسا اوقات اس سے کوئی اگر کنوارا لڑکا دیکھتا ہے کہ ایک بھینس جو ہے نا اس کو ٹکر مار رہی ہے یا اس کے پیچھے لگ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑکی ہے, کوئی خاتون ہے جو چاہتی ہے کہ اس سے شادی ہو جائے, اور شاید اس کی وہاں پر شادی ہو بھی جائے. تو بسا اوقات یہ شادی کی بھی تعبیر ہوتی ہے اس کی. تو بالعموم یہ اچھا خواب ہے. لیکن اگر بھینسیں ہجوم کریں, اٹیک کریں لوگوں پر یا کسی خواب دیکھنے والے پر, تو پھر یہاں پر اسے اپنا روحانی علاج, دم, صبح و شام کے اذکار, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, ان چیزوں کی طرف پلٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قبر میں ہوں. قبر کے اندر اگر آدمی نے خود کو دیکھا ہے, اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو وہ فوت ہو چکا ہے
حالت میت میں اس نے اپنے آپ کو قبر میں دیکھا ہے جی، یا پھر وہ زندہ ہے اور زندہ ہی اس نے اپنے آپ کو قبر میں دیکھا ہے، اور بسا اوقات وہ قبر میں اپنے آپ کو دیکھا ہے اور پھر وہاں سے نکل بھی آیا ہے۔ تو ہر چیز کی مختلف توجہ ہوگی۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے، پہلے تو ہم سمجھیں کہ قبر ہے کیا؟ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کی جگہ ہے، جی، اور وہاں پر لمبا عرصہ انسان نے رہنا ہے۔ اور قبر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ یا جنت کا ایک گھر ہے، جنت کا باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اگر تو وہ آدمی نیک ہے، نمازی ہے، وہ خود اپنے آپ کو اس طرح سے قبر میں دیکھتا ہے، تو گویا کہ ایک پرسکون جگہ میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ تو قبر گھر کی طرف اشارہ کرتی ہے، قبر گھر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مردہ بھی دیکھتے ہیں اور قبر کے اندر بھی دیکھتے ہیں، گویا کہ آپ کوئی نیا گھر خریدنے والے ہیں۔ آپ کی اپنی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی نا، آپ فوت ہو چکے اور آپ کی جگہ بھی تبدیل ہو چکی۔ گویا کہ جب آدمی نیا گھر لیتا ہے، اس کی وہ غربت والی کیفیت تبدیل ہو کے تھوڑا سا وہ مالداری کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر وہ جب نئے گھر میں شفٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک خواب بھی آیا تھا میرے پاس، ایک خاتون کہتی میں نے نا اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس کو اپنے کفن کے اندر لپیٹا ہوا ہے اور اس کو قبر کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، میں رو رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ خواب تو آپ کی بیٹی کے جو شوہر ہیں ان کے گھر شفٹ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، انہوں نے خواب کے اندر، یعنی وہ کال کے اندر ہی مجھے بتایا کہ ان کا گھر تھا، ذاتی تھا، لیکن وہ تنگ ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے ساتھ ایک نیا مکان تعمیر کیا ہے، وہ وہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ یہ شفٹنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر آدمی زندہ حالت میں خود کو قبر میں دیکھتا ہے جی، تو پھر یہ آنے والے دنوں میں کسی قید کی طرف، کسی جیل کی طرف، کسی پابندیوں کی طرف، کہ آدمی زندہ ہے لیکن محدود کر دیا گیا ہے قبر یعنی کے یہ اندر۔ پریشانی والی یہ پریشانی والے خواب ہے۔ ٹھیک، اگر مردہ حالت میں، فوت شدہ حالت میں اس نے اپنے آپ کو قبر میں دیکھا ہے، پھر تو وہ اچھا خواب ہے۔ جی، لیکن اگر زندہ حالت میں دیکھا ہے اور اس کا مطلب کہ اب اس کو محدود کر دیا گیا ہے، تو آنے والے دنوں میں اس پر کوئی آزمائش آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک میں اور خواب تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ یاد کر دوں کہ بسا اوقات زندہ آدمی ہے، قبر میں خود کو دیکھتا ہے، لیکن وہ محدود نہیں ہوا، وہ وہاں پر کھانے کھلا رہا ہے لوگوں کو، وہاں پر کھانے کھلا رہا ہے، سہولت دیکھتا ہے۔ تو اب قبر کے اندر کھانا کھلانا، جیل کے اندر لوگوں کو کھانے کھلانے کی تو سہولت نہیں نہ ہوتی، وہ تو بیچاروں کو خود جیل والوں کو 2 وقت کی تھوڑی سی روٹی ملتی ہے۔ تو اگر وہ قبر کے اندر کھڑا ہو کر کھانے بانٹ رہا ہے، تو یہاں بھی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی نیا گھر بنائے گا اور اس گھر میں لوگوں کو بلائے گا، وہاں پر دعوت کھلائے گا۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر ایک آدمی کو یہ خواب آیا اچھا، کہ قبر کے اندر میں کھڑا ہوں اور میرے گاؤں کے لوگ بھی اسی قبر میں ہیں اور میں ان کو کھانے ڈال ڈال کے دے رہا ہوں۔ وہ بہت پریشان کہ میں قبر میں کھانے بانٹ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پلاٹ شلاٹ لیا ہے؟ وہ کہتے کس لیے؟ میں نے کہا نیا گھر۔ وہ کہتا جی میں نے 10 مرلے کا پلاٹ لیا ہوا ہے اور اس پہ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا یہ گھر بھی بنے گا، اور چونکہ گاؤں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ انہیں دعوت پر بھی اپنے قریبی لوگوں کو بلائیں گے اور وہاں اپنے نئے گھر کے اندر آپ انہیں کھانے کھلائیں گے۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھی 2 انٹرلنک چیزیں آپ بہتر ڈیفائن کر سکیں گے۔ لکھا گیا خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ نابینا ہو چکا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور یہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے کہ میں نے خود کو اذان دیتے دیکھا ہے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ نابینا ہو چکا ہے، خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ نابینا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن پاک سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دنیا بھی تنگ کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کو نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ تو جو نابینا ہونا ہے نا، آنکھوں کا ضائع ہو جانا یا بینائی کا چلے جانا، ایک طرف یہ اس انسان کے دینی معاملات میں بگاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں تھوڑا سا کہیں بھٹک رہا ہے۔ جی، اور بسا اوقات خواب کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ کسی آدمی نے اس کی آنکھوں پہ کوئی چیز پھینکی ہے اور اس وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی،
تو یہاں پر وہ آدمی کسی کی وجہ سے گمراہی کے اندر گر رہا ہے، تو یہاں اس کو دینی معاملات کو دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نماز سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اگر دور ہوگا تو قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ دینی معاملات کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بسا اوقات جو آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا جی وہ انسان کے لیے ایک اچھا بھی ہوتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے اچھا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی اللہ تعالیٰ بینائی لے لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ تو یہ بہت بڑا ایک اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، انسان کا سیاق و سباق اگر پتہ چلے، اس کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا۔ اور بسا اوقات اس کی ایک بڑی اچھی توجہ بھی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نابینا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا بازار سے جب گزریں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حکم ہے کہ جب آپ کے سامنے عورتیں آئیں یا بازار کے اندر آپ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ جی جہاں پر غیر محرم عورت آتی ہے آپ اس کے چہرے کو نہیں دیکھیں، آپ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں۔ تو آدمی کا بینائی کا ہی چلے جانا گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ایسی حفاظت کرے گا کہ بس اس کو جو ہے نا وہ غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ مختلف اس کی توجیحات ہیں۔ ہر آدمی اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے اور اپنی دینداری کے ساتھ تعلق کے حوالے سے دیکھ لے تو یا پھر یہ کسی آنے والی آزمائش اس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر یہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنت رکھا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آئندہ جو آنکھ کا گناہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے اس کو ادا کرنے سے پہلے میں چند چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ محمد بلال صاحب ہمیں لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کاغذ پر سوال پڑھ رہے ہیں ہم یہ کیسے سینڈ کر سکتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا اس کا جواب جسمانی صاحب دیتے ہیں۔ سر جواب دیجئے اس کا۔ یہ والے جو سوالات ہیں جی، یہ آپ کو نمبر ہے ہمارے پاس ایک 0321 56 52 000 0321 56 52 000۔ اس نمبر پہ آپ اپنے خواب جو ہے نا وہ بھیج دیں اردو زبان میں لکھ کر، تو انشاءاللہ یا پروگرام میں شامل کر لیے جائیں گے یا پھر واٹس ایپ پہ وہیں پہ جواب دے دیا جائے گا۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ اگر پروگرام میں شامل نہیں ہو رہے تو آپ کو رپلائی ضرور آئے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کویسچنز بھی ایسے ہی بھیجے جا جی سکتے ایسے ہیں؟ اسی نمبر پہ، یہ جو ابھی میں نے نمبر بولا ہے اسی پہ کویسچن اپنے شریف بھیج دیں یا خواب بھیج دیں، تو کویسچنز جو ہیں وہاں پر کوئک رسپانس دے دیا جاتا ہے، خوابوں کا بھی دے دیا جاتا ہے، پھر اگر پروگرام میں موقع ملے تو یہاں بھی بیان کر دیے۔ ٹھیک ہے، میں گزارش یہ کروں گا کہ میں خواب یہاں پہ شامل نہیں کر سکوں گا کیونکہ بہت پہلے لمبی کیو ہے، وہ پہلے سے جو لوگ انتظار میں ان کو ہم بھیج دیں گے۔ آپ نے اگر ایسے ہی کچھ پوچھنا ہے تو آپ جو نمبر جسمانی صاحب نے بتایا اس پہ لکھ بھیجیے، جسمانی صاحب یقیناً رپلائی کریں گے۔ ایک گزارش آئی ہے آپ کے لیے، رقیہ حمید ہماری بہن لکھتی ہیں، نظامی بیٹے پلیز سر ہاشم سے ریکویسٹ کریں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، وہ بیمار رہتا ہے، شوگر 600 تک چلی جاتی ہے، میرے بیٹے کا نام عامر ہے، دعا کروا دیں۔ جی ہماری یہ ماں جی نے ریکویسٹ کی ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ ہم عرض کرتے ہیں ہمیشہ ہی، یہ وعدہ ہے کہ غائبانہ طور پر اب یہ ہماری ماں سامنے نہیں ہے لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور یہ تو ماں ہے نا، ماں تو جب دعا کرتی ہے ماں کے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا نا، یقیناً۔ تو ماں کے دل سے جیسے اب یقیناً انہوں نے شاید یہ سوچا ہے کہ ہم پتہ نہیں کوئی عربی میں دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، ہم کوئی اسپیشل دعا کریں گے، نہیں، ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ پنجابی میں ہی ہو، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، جو بھی زبان ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو ماں جی بھی دعا کریں درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عامر بیٹے کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ سر وہ نیکسٹ پارٹ بھی بتائیں، میں نے خود کو اذان دیتے دیکھا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے یا وہ اذان دے رہا ہے یا اذان سن رہا ہے، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نمازی آدمی، جو مومن اور مسلمان آدمی اذان سنتا ہے وہ ایک بڑے کام کے لیے خود کو تیار کرنے لگا ہے۔ نماز دین اسلام کا سب سے بڑا کام ہے اور یہ دین اسلام کا ستون ہے، تو
تو اذان کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اب ایک بہت بڑے کام کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ جی تو اگر کوئی آدمی اذان سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا موڑ آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا کام آنے والا ہے، بہت بڑا واقعہ آنے والا ہے، جس کے لیے اس کو ابھی سے تیار کرنا ہے۔ وہ واقعہ بیٹے بیٹی کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ کموارا ہے خود اس کی اپنی شادی بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ کاروباری شخص ہے تو کسی بہت بڑے معاملے کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ تو اذان کا سننا کسی بہت بڑے معاملے کے لیے تیاری کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کو تیار ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اذان جو ہے اس کو سننے والا یا دینے والا اس کی اپنی کیفیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر وہ شخص جو اذان دے رہا ہے یا اذان سن رہا ہے وہ مالی طور پر سٹرانگ ہے، اس کی مالی کیفیت بہتر ہے، تو اس کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل قریب میں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ لوگوں میں اذان دے دیں، کس بات کی؟ کہ لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں حج کرنے کے لیے۔ جی۔ تو اگر کوئی اچھا آدمی مالدار یہ جو اذان سنتا ہے تو اس کا مطلب حج بیت اللہ، اور اگر کوئی کنگال اور غریب قسم کا آدمی ہے وہ اذان سن رہا ہے تو اس پر چوری کی تہمت لگ سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تھے نا، وہ لٹے پھٹے، کچھ نہیں تھا، وہ سامان لینے کے لیے آئے، سامان لے کر جب واپس پلٹے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تو پیچھے سے آواز دی، اذان دی، کسی نے کیا کہا؟ اے قافلے والو تم چور ہو، کیونکہ ہمارے بادشاہ کا جو شاہی پیالہ ہے نا وہ تمہارے سامان میں شاید کہیں کسی نے چرا لیا ہے۔ تو اگر وہ لٹے پھٹے تھے نا، غریب کنگال تھے، تو اگر اس طرح کا آدمی کوئی اذان سنتا ہے یا دیتا ہے تو پھر شاید اس پہ کوئی چوری کی تہمت لگ سکتی ہے، اس کو ذرا اپنے حالت پہ غور کرنا ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر ہماری بہن عافیہ شعیب لکھ رہی ہیں کہ دوبارہ نمبر بتا دیں پلیز، تو جاتے جاتے ایک دفعہ نمبر دوبارہ بتا دیجیے۔ جی، خوابوں کی تعبیر کے ساتھ میں نمبر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0321565200۔ اس نمبر پہ آپ خواب لکھ کر بھیج دیں اردو زبان میں، تو انشاءاللہ کوئک رسپانس آپ کو یعنی وہاں پر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اردو کا مطلب اردو ہے، وہ انگلش میں آپ اردو ٹائپ کر کے نہ بھیجیے، اردو ہی بھیجیے۔ آپ کے شرعی سوالات ہوں یا آپ خواب کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہوں تو اس نمبر پہ آپ بھیج دیا کریں، مجھ سے زیادہ جلدی کوئی رپلائی آپ کو یہاں سے مل جایا کرے گا۔ ہماری ٹیم بڑی ویجیلنٹ ہے، مستعد ہے بڑے اس کام کے بارے میں۔ لیجیے، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے ہارون خالد فیضی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی لیں جی، جتنے خواب تھے وہ شامل کیے، جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سے ہی، لیکن آپ اگر لکھ کے بھیجتے رہیں گے جوابات آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔